کہنے لگا کہ مولانا جب جنازہ ہو جائے جنازے کے متصل بعد دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی؟ میں نے کہا تیرا ذوق کیا ہے؟ کہتے دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا حدیث مبارک، کہتے دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل کہاں پر ہے؟ کہتے مشکات شریف کتاب الجنائز میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ مشکات میں روایت موجود ہے، نبی کے الفاظ موجود ہے، جھگڑا لفظوں میں نہیں ہے، جھگڑا حدیث کے ترجمے اور مطلب میں ہے۔ اس کا ترجمہ تو نے یہ کیا کہ جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ میں بھی کہتا ہوں میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ اب جھگڑا کس میں تھا؟ تو نے کہا باہر مانگا کرو، میں نے کہا اندر مانگا کرو۔ میں نے کہا معنی یہ ہے جنازے کے اندر مانگو، تو نے کہا معنی یہ ہے جنازے کے بعد مانگو۔ مجھے یہ پتا یہ نبی کے لفظ کس نے سنے ہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی کے صحابی نے۔ تو میں نے کہا نبی کو دعائیں مانگتے کس نے دیکھا ہے؟ کہا جی نبی کے صحابی نے۔ تو میں نے کہا جس صحابی نے نبی کے لفظ بتائے ہیں اسی سے نبی کا عمل بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے، اسی مشکات شریف کتاب الجنائز میں اس کے فوراً بعد حضرت صاحب مشکات حدیث لائے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا، ان النبی لما صلی علی المیت قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اللہ کے نبی جب میت پہ جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اگر یہ جنازے کے اندر ہے تو بات میری ٹھیک ہے، اگر جنازے کے بعد ہے تو بات تیری ٹھیک ہے۔ ہم نے نبی کے صحابی سے الفاظ بھی لیے ہیں، نبی کے صحابی سے پیغمبر کی ادا بھی لی ہے۔ عبادت نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ اس قرآن عرض پہ جس نے نبی کی اداؤں کو دیکھا اس کا نام صدیق ہے، اس کا نام فاروق ہے، اس کا نام عثمان ہے، اس کا نام علی ہے، اس کا نام عبداللہ بن عمر ہے، اس کا نام حضرت معاویہ ہے، اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ پتہ یہ چلا عبادت نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ ادائے پیغمبر نہ ہو عبادت بن سکتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ادائے پیغمبر تجھے کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر کا صحابی بتائے گا، صحابی کو درمیان سے نکال دے گا۔ تجھے ادائے پیغمبر مل سکتی ہی نہیں ہے۔ مجھے شخص کہنے لگا